ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجئے. میرے دونوں ساتھی زرار وسعت آج چھٹی پر ہیں. ان کی جگہ ہمارے پاس دو گیسٹس ہیں. آپ ان سے واقف ہیں, پہلے بھی یہ میرا ساتھ دے چکے ہیں فرائیڈے فون ان میں. میرے دائیں ہاتھ پہ ہیں اریبہ فاطمہ اور میرے بائیں ہاتھ پہ ہیں عمر زیب. دونوں ڈیجیٹل صحافی ہیں اور آج کے پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے. ہم جانتے ہیں کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے, 2024 کے بس 2-4 دن ہی رہ گئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم تھوڑا احاطہ کریں گے کہ یہ سال کیسا رہا, کیا کیا ہم نے برداشت کیا, کیا کیا ہم نے کھویا, کیا کیا پایا. آپ کی فون کالز بھی لیں گے, نمبر اسکرین پر آ رہا ہے, آپ کال ملائیں, آپ کی بات ہم سنیں گے. بٹ بات شروع کرنے سے پہلے, کالز دینے سے پہلے, اگر میں آپ دونوں سے پوچھوں کہ سال جو ہے اس میں ہوا تو خیر بہت ہی کچھ, لیکن 2-4 چیزیں اریبہ جو آپ کے لیے اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہوں. آئی تھنک آن ٹاپ آف دا لسٹ تو سب کے ذہن میں اس کے جواب میں 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے گی, کیونکہ یہ آئی تھنک کافی ریلیونٹ ہمارے لیجسلیچر میں ڈیولپمنٹ تھی. پورا جوڈیشری کا اوور ہال ہم دیکھ رہے ہیں کہ سی او ایس کے پاس 10 سال تک رہنے کی طاقت آ گئی ہے, تو یہ کافی ریولیوشنری چینج ہے. اس کے علاوہ میرے خیال سے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے انٹرنیشنلی کہ ایک رائٹ ونگ کی ویو ہم دیکھ رہے ہیں پورے یورپ میں, اور ٹرمپ کی واپسی بھی اب ہو گئی ہے. تو دس ول لیڈ ٹو اے لاٹ آف فارن پالیسی چینجز ان ٹرمز آف ہاؤ پاکستان فنکشنز ایز ویل. اینڈ لاسٹلی آئی تھنک دس واز اے ایئر آف میسو سویلین پروٹیسٹ. مطلب 26 نومبر 9 میں ہم نے دیکھا کہ بہت میسو تعداد میں لوگ باہر آئے اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا گیا, پھر اس کا کور اپ بھی ہوا. تو یہ ایک پوری ٹرین آف تھاٹ یہ بھی ہے. یہ دونوں تینوں جو آپ نے باتیں مینشن کی, اس کا امپیکٹ آنے والے سال پہ بھی ہوگا. وہ ہم دیکھیں گے. عمر. سو آئی ووڈ لائک ٹو گو بیک ٹو دا بگننگ آف دا ایئر. سال کے شروع میں ایک بہت بڑا چینج آیا تھا پاکستان میں. وہ یہ تھا کہ ایک عام انتخابات ہوئی جس میں ایک جماعت سامنے آئی میجورٹی میں, اور اس کو حکومت نہیں بنانے دی گئی. تو اریبہ نے بہت انٹرسٹنگ چیزیں ریمائنڈ کریں ہمیں. تو وہ بھی کافی حد تک اس الیکشن کے نتیجے کو حکومت کے نہ ماننے سے ہی ریلیٹڈ ہیں. 26ویں ترمیم بھی اور جو 26 نومبر کا پروٹیسٹ ہوا وہ بھی. اچھا, یہ جو الیکشن ہوئی, پھر اس کے بعد اس کی دھاندلی کی گئی, اس کے بعد اس کو ایک طرح سے رد کر دیا گیا. پھر آتے ہیں ہم انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنس کا جو سلسلہ الیکشن سے پہلے ہی شروع ہو چکا تھا, لیکن الیکشن کے بعد وہ بہت ہی سنگین ہو گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ میں ٹریک کر رہا تھا کہ اس سال شروع سے آخر تک کتنے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ہوئے ہیں. تو میں نے نوٹس کیا کہ پہلے 6 مہینے میں تو بہت زیادہ ایک طرح سے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنس ہوئے, بٹ کلیئرٹی بھی تھی. سیکنڈ 6 مہینے جو تھے, یعنی کہ جولائی سے لے کر دسمبر تک, اٹ واز ایبسلیوٹلی انکلیئر کہ کتنے دن انٹرنیٹ بند تھا. کیونکہ اب جب انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوتی, کسی کو بتایا نہیں جاتا. لوگ جو ہوتے ہیں وہ فون پہ دیکھتے ہوئے کنفیوز, بس ایک طرح سے پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہیں, اور بالکل یہ چلتا ہو رہا ہے. بالکل, مطلب پورا سال ہم نے اسی میں گزار دیا کہ فارم 45 کی حکومت اور فارم 47 کی حکومت, یہ بحث چلتی رہی. اور جو دوسرا آپ نے بات کی کہ ہمارے ہاں ویسے بجلی, پانی, ٹریفک, یہ سارے مسئلے ہم یوز ٹو ہیں. اس سال ہم انٹرنیٹ کے مسائل سے بھی وہ نارملائز ہو گئے, اور ہم اس فرسٹریشن کے بعد ہم آہستہ آہستہ, اب ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وائس نوٹ بھیج رہا ہوں تو ملے گا یا نہیں ملے گا, کس وقت میرا کون سی ایپ کہیں پہ چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے. تو اس سال میں ہم نے ریگریس کیا جہاں تک انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی بات ہے, ڈیجیٹل میڈیا کی بات ہے. تو یہ بالکل آپ نے جو دونوں باتیں کی ہیں, سارا سال ہم اس پہ رپورٹنگ کرتے رہے. تھوڑا فون کالز لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن پہ کیا ہے. ہمارے ساتھ پہلے کالر ہیں راؤ ذوالفقار کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈان ٹیم کو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم اللہ السلام. پاک آپ کو جزائے خیر دے. آپ کے ذریعے سے ہمارے ایشو جو ہیں حکام بالا تک جاتے رہتے ہیں. آپ کی خدمات کا بہت بہت شکریہ. ہمارا ایشو یہ ہے جی, ہم اسٹی مل سے ملازم ہیں, اور ہزاروں ملازمین ہیں جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے ڈیوز نہیں ملے. جولائی 2021 سے لے کے 500 آدمی ہیں جن کو ابھی تک 4 سال ہو گئے تقریباً, ان کو ان کی ریٹائرمنٹ کے پیسے نہیں ملے ہیں. یہ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے. جی 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 بالکل. اور دوسری یہ بات یہ کہ جولائی 2011 سے لے کے اور 2021 تک, جون تک 10 سال ہو گئے. یہ 10 سال کے دوران ہزاروں ملازمین ایسے جن کو ڈیوز تو ملے ہیں لیکن پورے نہیں ملے. تو ان میں سے تقریباً 3-3.5 ہزار آدمی فوت ہو چکے ہیں, اور باقی جو ہے اپیلیں کرتے رہتے ہیں. کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے, لیکن تاریخوں پہ تاریخیں چل رہی ہیں.
لیکن کوئی ابھی تک رزلٹ نہیں ملا. تو یہ 500 آدمی بڑے پریشان ہیں. اب میں ان کی کیا لسٹ بتاؤں کہ کیا کیا پریشانی ہے. کل ہی ایک ساتھی نے ٹیلی فون کیا کہ جی میں کینسر کا مریض ہوں, ریٹائرمنٹ کے مجھے پیسے نہیں ملے, ایک گردہ میرا نکال دیا گیا کینسر کی وجہ سے اور میں ہاسپٹلائز ہوں, لیکن کینسر جو ہے دیگر جسم میں پھیل گیا. اس طرح کے لوگوں کے مسائل ہیں. سر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں بڑھ رہی ہیں 800% اور ججوں کی تنخواہیں بڑھ رہی ہے. اللہ پاک ان کی طرف آمدن میں اور اضافہ فرمائے, ہمیں بہت خوشی ہے. لیکن یہ کون سا نظام ہے کہ 40 سال ملازمت کرنے کے بعد پاکستان اسٹیل کا پاکستان اسٹیل قومی ادارہ تھا یہ قوم کا, اس کو تباہ و برباد کر دیا. بڑوں نے دانستہ اس کو تباہ کیا ہماری آنکھوں کے سامنے. میں ذمہ دار افیسر اس اسٹیل کا, یعنی مینیجر فائنانس تھا, میں کیش میں تھا, تو ہم چشمدید گواہ ہے کہ ہمارے بڑوں نے دانستہ اس ادارے کو تباہ کیا. لیکن ان کو سزائیں دینے کی بجائے ملازمین کو ریٹائرمنٹ کے بعد نشان عبرت بنا دیا گیا. یہ ایک سوالیہ نشان ہے پورے ہمارے سسٹم کے اوپر کہ جناب ہزاروں لوگ جو ہے وہ اپنے واجبات کے لیے بھیک مانگ رہے. محترم جناب وزیر اعظم, آپ کے توسط سے میں اپیل کرتا ہوں محترم جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے, صدر پاکستان زرداری صاحب سے اور ہمارا جو کنسرن منسٹر ہے جناب رانا تنویر صاحب سے کہ جناب اللہ کے لیے یہ ہمارے جو واجبات ہیں ریٹائرمنٹ کے پیسے ہیں وہ ہمیں ادا کیے جائیں. اور یہ اس کے علاوہ دوسری یہ کہ ایک طرف ریٹائر ہو گئے اور پھر اگر اب ہم اسٹیل ٹاؤن میں رہتے ہیں وہاں سے مکان خالی کرتے ہیں تو اپنا مکانوں میں جو رہ رہے ہیں اس کی گیس کاٹ دی گئی. آپ خود اندازہ لگائیں سردی میں لوگ جو ہے لکڑیاں جمع کر کے اپنا کھانا پکا رہے ہیں. ہمیں پلاٹ الاٹ کیے تھے ہمارے چیئرمین نے یہاں گلشدی فیز 3 میں. ہم اس امید پہ کہ بھئی یہاں سے ہم ریٹائر ہوں گے پیسے ملیں گے تو اپنے پلاٹ پہ اپنے رہائش کے لیے مکان بنا لیں گے, لیکن ان پلاٹوں کے اوپر قبضہ کرا دیا گیا. ٹھیک ہے راؤ صاحب آپ کی بات آ گئی. اور اریبہ اور عمر, یہ تقریباً ہر ہفتے ہمیں اسٹیل مل کے جو یہ متاثرین ہیں جن کے بقایا جات نہیں ہوئے ان کی فیملی سفر کر رہی ہیں, اور جیسے انہوں نے کہا کہ آپ 40 سال سروس کریں اور پھر گورنمنٹ کی جو آبلیگیشن ہے وہ پوری نہ ہو, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھ رہے ہوں کہ ججز ہوں, پارلیمنٹیرینز ہوں, ان کی وزیر ہوں, ان کی تنخواہیں مطلب کئی 100% انہوں نے خود ہی انکریز کی ہے, کسی سے پوچھنا نہیں پڑا, خود ہی انہوں نے انکریز کر دی. اچھا, اس طرح کی چیزیں لوگ دیکھ کے نا پھر اپنے بچوں کو ہدایت دیتے ہیں کہ بیٹا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, اینڈ بیکاز دیر از نو رول آف لا, رائٹ, یہ ان کا حق ہے اور قانون کے حساب سے انہیں یہ ملنا چاہیے, تو میریٹوکریسی کے حساب سے انہیں یہ ملنا چاہیے. آپ کا دل اتنا دکھتا ہے یہ جب آپ ویک آفٹر ویک یہ سن رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اوپر والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ لیسٹ بادرڈ بظاہر یہ لگتا ہے. I don't know کہ اگر گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے یا صرف یہ ایک ڈیلے ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ہوں, لیکن بہرحال یہ تو اپنی آواز گوادر میں ایکچولی اس وقت جو دھرنا چل رہا ہے, رائٹ, کافی دنوں سے ایک سٹ ان چل رہا ہے بہت بڑا, اور مین اسٹریم میڈیا تو اس کو کور ہی نہیں کر رہی. کہاں پہ؟ گوادر میں. لیکن yes, اس کی ایک ڈیمانڈس کا ایک بہت بڑا ڈیمانڈ یہ ہے کہ گوادر میں ہی کچھ لوگ ہیں, ایک کمیونٹی ہے, اس کمیونٹی کو شہباز شریف نے ایک بیان میں پرومس کیا تھا کہ جو ان کا لینڈ ہے اس کی ان کو کمپنسیشن ملے گی. وہ ڈسلوکیٹ ہوئے تھے اس لینڈ سے, اور یہ ان کا ایک مطالبہ ہے کہ انہیں وہ کمپنسیشن ملنی چاہیے, اینڈ جسٹ لائک دس سینیریو انہیں کوئی کمپنسیشن نہیں مل رہی. دیکھیں کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے. اگر ہماری سرکار کو آپ دیکھیں تو یہی شعر سمجھ میں آتا ہے. آگے بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں محمد عقیل صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام. اچھا سر جی, آج بہت اچھا لگا کہ آپ نے اریبہ عمر کو ینگسٹ صحافی کو بلا کے چلیں, اچھا ماحول دکھایا انہیں بھی. اچھا, مجھے انہوں نے جو ڈسکرائب کیا بہت اچھا ڈسکرائب کیا. میں 2024 کو یہ ڈسکرائب کرتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کو ہم اچھی نظر میں ہمارا ورلڈ وائڈ امیج نہیں کیا. وجہ یہ ہے کہ ہمارا اب امیج دیکھیں, ہم ملک میں ہمارے تمام سربراہان ملک کے لیے عوام کے لیے بھیک کے طور پہ مانگنے فنڈ کے لیے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا ہم نے فنڈ مانگا ہے کہ اب سعودی عرب نے ہمارے عوامی لوگوں کو بھی جانے پہ پابندی لگا دی. نہیں کہہ رہے بھائی آپ کا تو ہر آدمی مانگنے آ جاتا ہے, رابطہ کے مساجد عمرے کے اندر بھی آ جاتا ہے. یہ تو انہوں نے کیا. میرا مین کوشچن یہ ہے کہ آج پارا چنار کے اندر ہمارے جو حالات ہوئے ہیں, جو معصوم بچے مرے ہیں, فیصل عیدی آن دا اسپاٹ گواہ ہیں, سب سے بڑے گواہ ہیں کہ کتنے بچے معصوم وہاں پہ انتقال کر رہے ہیں میڈیسن کی وجہ سے.
ہم نے اسلام آباد میں 8,000 فورسز لگا کے دھرنا روکا تھا. تمام صوبوں کی پولیس بلا لی. یہی پولیس آپ بلا کے کرم کے اندر لگا کے روڈ کھول کے فوج کو کھڑا کر کے دوائی تو کم از کم پہنچا دیتے, فرسٹ ایڈ تو دے دیتے. اور باقی ہمارے جیران آ کے یہاں پہ ہم مثالیں دے رہے ہیں عمران خان کی نہیں, غیر ملکی امداد فلسطین کے لیے کہ فلسطین میں بچے مر رہے ہیں. یار یہ بھی تو ہمارے ہی بچے ہیں نا, ان کو کون سنبھالے گا؟ آپ روز پریس کانفرنس کرنے آ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہو گیا, وہاں سے اس نے کہہ دیا, اس نے ٹویٹ کر دیا. بھائی آپ تو نے تو نغمہ بھی بنایا تھا, ہمیں دشمن کے بچوں سے بچانا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو بچا لیں, ہمیں دشمنوں کے بچوں سے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے عقیل صاحب, بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ کا بالکل پوائنٹ آ گیا, اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو پارا چنار کی کرم کی سچویشن ہے, لگتا نہیں ہے کہ کوئی پرائیورٹی ہے وہ, اور وہاں پہ کتنے عرصے سے, مطلب کوئی 2.5 مہینہ ہونے کو آیا ہے کہ یہ جو ڈسٹنکشن ہے نا پولیٹیکل ایشو میں اور سیکیورٹی ایشو میں, یہ بہت ڈبل سٹینڈرڈ کے اوپر مبنی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کنوینئنٹلی پولیٹیکل ایشو کہہ دیتے ہیں, کسی کو بھی سیکیورٹی کا ایشو کہہ دیتے ہیں. اب یہ اگر ڈی چوک پہ پروٹیسٹ ہو رہی ہے, پیسفل پروٹیسٹ ہو رہی ہے, تو وہ سم ہاؤ سیکیورٹی کا ایشو ہے, لیکن ملیٹنٹ گروپس ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, دیٹس اے پولیٹیکل ایشو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ کرم کی سچویشن کو تھوڑا بہت میڈیا میں کور ہوا, لیکن وہ پرائیورٹی نہیں ملی, اور اب مجبور ہو کے کراچی میں بھی دھرنے وغیرہ لگ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے. ٹریفک یہاں پہ بھی درم برم ہے, اور ظاہر ہے کہ جب لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو وہ مجبور ہوتے ہیں نا کہ وہ باقی لوگوں کی جب تک زندگی ڈسٹرپ نہیں ہوگی, اور شاید ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے. اچھا, کوئی کاسٹ بینیفٹ انالیسس نام کی تو چیز ہی نہیں ہے. اگر ایک علاقے میں اس طرح کی واردات ہوتی ہے, انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ بند کر کے 4 لاکھ لوگوں کو اسینشل سروسز سے محروم کر دو. اچھا, ہمیں آج بیسکلی ایک دن کے لیے وہ محسوس ہوا ہے, جو ایک دن کے لیے ہم نے وہ برداشت کیا ہے جو پارا چنار کے لوگ 3 مہینے سے برداشت کریں. اور کراچی میں یہ جو سڑکیں بند ہوئی ہیں اس سے آپ کو ایک اندازہ ہوگا کہ وہاں پہ 2.5 مہینے سے ایک سڑک بند ہے. بالکل, میڈیکل سٹورز خالی ہیں, ہاسپٹلز خالی ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں کراچی سے محمد خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پاکستان اسٹیل کا ریٹائر ملازم محمد خالد بات کر رہا ہوں اسٹیل ٹاؤن سے. جی خالد صاحب, ابھی ہمارے ساتھ راؤ ذوالفقار تھے, انہوں نے جو آپ کا ایشو ہے وہ کافی تفصیلاً انہوں نے بیان کیا ہے. مختصر اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو بتائیں. سر, میری آپ کے توسط سے میں یہی حکامہ بالا تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے, خدا رسول کا واسطہ ہے, ہمیں بقایا جات جلد از جلد دے دیے جائیں. یقین کریں آپ تو نوبت فاقوں تک آ گئی. یقین کریں ہمارے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, نہ دوائیوں کے پیسے ہیں. آپ کے توسط سے میں حکامہ بالا تک اپنی بات پہنچانا, تو خدا کے لیے اللہ رسول کا واسطہ ہے, آخر آپ نے مرنا ہے, آگے جواب دینا ہے کہ مرنے سے پہلے کم سے کم ہمارا کچھ بقایا جات تو دے دیے تاکہ باقی زندگی جو ہے ہم سکون سے جئیں. بچوں کی شادیاں کرنی ہیں, بس آپ کی مہربانی. آپ کے طرف سے یہی میرا پیغام دینا تھا. شکریہ شکریہ شکریہ. تو آپ کی کالز ہم پروگرام میں شامل کر رہے ہیں, کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, تھوڑی دیر میں ہم واپس آتے ہیں. جی تو جمعہ ہے, آپ کی ہم کالز لے رہے ہیں. اریبہ عمر, میرا خیال ہے کہ ہمارا ایک پاکستانی نیوز چینلز پہ ایک ہی پروگرام ہے جس پہ لوگوں کو فون کر کے اپنی بات کرنے کا موقع ملتا ہے, اینڈ دے میک دا موسٹ آف اٹ. تو اگلی کال لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں لاہور سے ملک سعید صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر. کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں سر؟ پہلے تو میرا آپ کو ٹریبیوٹ ہو زرار کھوڑو صاحب اور وسعت علی خان صاحب کو, آج وہ نظر نہیں آ رہے. جی. تو پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی سندھ کے اریگیشن سسٹم کے بارے میں, اور میں ایک بات پھر آپ کو ٹریبیوٹ دیتا ہوں کہ آپ کے وساطت سے ہماری آواز کہیں پہنچی, اور آج بی بی شہید کے برسی کے جلسے میں سندھ کے پانیوں کی حفاظت کی سیکیور کرنے کی بات کی گئی, اور بلکہ حکومت کے کینال سسٹم کا جو پالیسی ہے اس کو بھی بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ریزرویشن شو کی. یہ ایک خوشائند بات ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہولڈ کر کے
سندھ اپنے حقوق کی بات کرے، پانی کے حقوق کی، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ جو کانسٹیٹیوشنلی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ آفٹر ایوری 90 days اٹ از ٹو بی ہیلڈ. اور یہ جب سے فیبروری سے یہ حکومت ان پلیس آئی، ابھی تک کوئی CCI کی میٹنگ نہیں ہوئی. گو کہ مراد علی شاہ صاحب اس پہ خط بھی لکھ چکے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو. تو اس کو آج آپ ہائی لائٹ کیجئے. بالکل ٹھیک ہے. اور ایک بات میں کہنا بھول گیا، پچھلے جب میں سکر براج کی نہروں کی بات کر رہا تھا، تو جو لیفٹ بینک سے نارا کینال اور روڑی نکلتے ہیں ان کے بینکس کی بھی یہی حالت ہے، اور ان کی بھی آگے جو ڈسٹریبیوٹر سسٹم ہے ان کے بھی حالات بہت خراب ہیں، ٹیل سے پانی نہیں پہنچتا. اور کوٹی براج سے جو نہر نکل رہی ہے پھلیلی، اس کا تو بہت ہی برا حال ہے. بالکل لوگوں نے اس کے کنارے کے اوپر گھر بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ایک قسم کے کیٹل فارم بنے ہوئے ہیں. اچھا ملک سعید صاحب، میری صرف تھوڑی کیوریوسٹی ہے، آپ بیٹھے لاہور میں ہیں اور سندھ کی جو آبپاشی میں آپ کا انٹرسٹ ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ چلے ٹھیک ہے. تو یہ اکثر کال کرتے ہیں اور سندھ کی جو اریگیشن کے معاملات ہیں نا اس پہ کافی سوال اٹھاتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آیا یہ کسی شعبے بات کر رہے ہیں؟ ہاں تھوڑا بہت انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ جو 6 کنال نکل رہے ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے دس از اے بگ پرابلم. یہ الگ بات ہے کہ وہ لاہور سے اس پہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور جب یہ ہو جائے گا تو کئی گاؤں، کئی ایریاز کے لیے کھانا پانی اور جو ہم فصلیں ہیں جن پہ ریلائی کرتے ہیں بڑا مشکل ہو جائے گا. اوکے، سو گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ گرین پاکستان مہم کا حصہ ہے، ایگریکلچر ڈیولپ ہوگا، بنجر زمین آباد ہوگی جنوبی پنجاب کی. بنجر زمین والی بات ایکچولی بڑی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جب یہ 10,000 ایکڑز پنجاب میں دے دیے گئے تھے اس بات پہ کہ یہ بیرن لینڈ ہے، اس کے اندر ایسے فارسٹ ہیں جن کی بایو ڈائیورسٹی ابھی تک ہم نے سمجھی بھی نہیں ہے، لیکن وہ بیرن مطلب تو نہیں ہوئے پھر. سو آئی ڈو تھنک کہ یہ کافی اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کارپوریٹ ایگریکلچر فارمنگ کے نام پہ ہم کر کیا رہے ہیں. آپ لوگ ترقی کے دشمن کیوں ہیں اتنے؟ نہیں ہم ترقی کے دشمن نہیں ہیں، نہیں آئی تھنک ریشنلٹی کے حامی ہیں. نہیں آئی تھنک میں تو ہوں دشمن، ترقی کے دشمن، انسسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی میں بہت سخت دشمن ہوں. بالکل صحیح ہے. اس سے بہتر ہے آپ ترقی نہ کریں، بھائی نہ آئے، آپ بالکل کریں ڈیولپ. اچھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ اس کا ایکولوجیکل امپیکٹ اصل میں ہوگا کیا، کیونکہ کوئی فیئر یا امپارشل ایکولوجیکل اسیسمنٹ تو پاکستان میں کسی پروجیکٹ کی آج تک ہوئی ہی نہیں ہے، ہماری پرائورٹی نہیں ہے. لیکن ابھی جس طرح ملک سعید صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا، وہ تو انہوں نے ایک پولیٹیکل ڈس ایگریمنٹ پہ بات کی کہ سندھ کے اعتراض ہے اور وہ ایکولوجیکل از امپورٹنٹ، لیکن اس وقت یہ کہ جب آپ اوپر اگر پانی ڈائیورٹ کر دیں گے تو نیچے والے کیا کریں گے؟ سندھ کے لوگ انٹرنیشنل عالمی ٹریڈیشن ہے کہ جو بیسکلی ریور کا ماؤتھ ہوتا ہے اس پہ جو کمیونٹی رہتی ہے، یعنی کہ جیسے ریور انڈس ہے تو سندھ جو بیسکلی اس کے ماؤتھ کے اوپر ہے، تو اس اسٹیک ہولڈر کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے اس ریور کے اوپر، ٹیل اینڈر کا حق ہوتا ہے ریور کے اوپر. تو دس از ایبسولوٹلی ٹرو، پوری دنیا کا یہ اصول ہے. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں اس وقت ایاز خان صاحب کراچی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی شکریہ، آپ بتائیے. سر 2024 جو ہے وہ 365 دن کا ہے اور اب 361 دن ہو چکے ہیں. کراچی میں تقریباً 5,000 سے اوپر موٹر سائیکلیں یا چوری یا چھینی جا چکی ہیں، اور 100 سے زیادہ جوان جو ہے وہ اپنی زندگیوں سے ہاتھ کھو بیٹھے ہیں. کل کا واقعہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی جو کراچی یونیورسٹی میں جا رہے تھے تو شیخ زید کے پاس جو ہے 2 لڑکوں نے جن کی عمر 20 سے 22 سال تھی، انہوں نے انہیں روکا اور روک کے جو ہے پسٹل گن میں، دونوں کے پاس پسٹل تھے، اور ان سے نئی 125 اور ان کا موبائل لے لیا. اب مجھے بات بتائیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ چلے موٹر سائیکل چلی گئی اور میرے بھائی کی جان بچ گئی. مبینہ ٹاؤن تھانہ ہے. 8 بجے کے ٹائم پہ یہ واقعہ ہوا ہے صبح. اب 8 بجے کیا ہوتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ شفٹ چینج ہوتی ہے، تو اس ٹائم پہ اس روڈ پہ جی ہیلو، ہاں میں سن رہا ہوں، بولیں. اس ٹائم پہ جو ہے پولیس جو ہے وہ ڈیوٹیاں چینج ہو رہی ہوتی ہے. اب یہ جو انہوں نے کراچی یونیورسٹی میں جو موڑ لگایا ہوا ہے وہ بہت آگے جا کے یو ٹرن ہوتا ہے. انہیں چاہیے یونیورسٹی کے سامنے سے ہی ہو تو وہ سیدھا اندر چلا جائے. سیکنڈلی یہ کہ رونگ جاتے ہیں، وہاں سے انہوں نے اس بچے کو پکڑا ہے اور اس سے موٹر سائیکل اور وغیرہ لے لی ہے. اللہ کا شکر ہے جان تو بچ گئی، لیکن یہ پولیس اور یہ رینجرز کیا کر رہی ہیں یہ سمجھ سے باہر ہے. جگہ جگہ ناکے لگائے ہوئے ہیں، لیکن نہ ہماری جانوں کو کی حفاظت ہے، نہ ہمارے مالوں کی حفاظت ہے.
करोड़ों अरबों रुपया जो है टैक्सेस हमसे लिए जाते हैं और इनको दिए जाते हैं, इनकी तनख्वाहें आती हैं। लेकिन बाखुदा यकीन करें, मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं उसके छोटे छोटे बच्चों को कहाँ से संभालता। अगर ये वाकया अगर कुछ हो जाता उसके हाथ से, 2 दफा उसने चैम्बर किया, 2 दफा उसके पिस्टल से गोली नीचे गिरी है, तीसरी दफा उसने कहा मैं गोली नीचे नहीं गिराऊंगा, गोली अंदर डाल दूंगा, तो मेरे भाई ने फौरन मोटरसाइकिल उसको दे दी। अब वहाँ पे इतना मसरूफ शारा है ये यूनिवर्सिटी रोड, लेकिन कोई वहाँ पे नहीं था। अयाज खान साहब, आई होप कि FIR आपने दर्ज करा दी हो, शुक्र है कि जान बच गई। लेकिन इस शहर का ये अलमिया है कि यहाँ आए दिन कहीं भी ये वाक़यात होते हैं। हम इस पे मज़ीद बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, उसके बाद हमारी आ रही है। वेलकम बैक। ज़रा हटके में हम आपकी कॉल्स ले रहे हैं। मेरे साथ हैं उमर ज़ेब, अरीबा फ़ातिमा जो आज मेरा साथ दे रहे हैं। तुर्बत से, सऊदी अरेबिया से, कराची से कॉलर्स फ़ोन लाइन पर हैं। उनकी तरफ जाने से पहले मैं मुख्तसरन आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो आखिरी कॉल आई कराची में चीना झपटी के हवाले से, हमने पूरा साल देखा है कि ये वाक़यात होते हैं, आपका अपना लिव्ड एक्सपीरियंस क्या है? वही मैं ब्रेक में आपको बता रही थी। जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो मेरा भाई आया हुआ था कराची और हम रिक्शे में जा रहे हैं एंड रिक्शा भी चल रहा है, जो बाइक जिसने स्नैच किया वो भी चल रहा है एंड ही वाज जस्ट ऑन हिज फ़ोन। तो वो बगैर किसी गन के बस उन्होंने हाथ से उसके छीन लिया और वो ले गए, चलते रिक्शे में झपट के ले गए। कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब आप स्किल का लेवल चेक करें कि अब इतनी ज़्यादा महारत हो गई है कि वो चलते हुए रिक्शे में से किसी का फ़ोन हाथ में से छीन के ले जा सकते हैं। उसके बाद क्या किया आपने? बस हम परेशान रहे कि अब क्या करें, और रिपोर्ट कराई नहीं कराई, क्या कराएं रिपोर्ट। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारा कोई ट्रस्ट ही नहीं है पुलिस के अंदर। अब आप जाएं, आप बोलें कि ये फ़ोन चोरी हुआ है, वो कहेंगे अच्छा कितने का फ़ोन है, 25,000 का फ़ोन है, तो कहेंगे यार आप क्यों हमारा टाइम ज़ाया कर रही हैं। और ऐसे तो पता नहीं दिन में कितने केसेस उनके पास आते होंगे। तो वही है कि निज़ाम ही जब हमने ऐसा बना लिया ना कि वी डोंट रिवॉर्ड गुड वर्क एंड वी पनिश गुड वर्क, कि जब तक आप करप्शन ना करें ब्यूरोक्रेसी में, आपका कहीं कोई चांस ही नहीं है करियर का, तो जाहिर सी बात है देयर इज नो इंसेंटिव टू डू गुड वर्क। हाँ, ये हमारे जो लोग बड़े बड़े ओहदों में बैठे होते हैं ना, उन्हें ये देखना चाहिए कि हमारे जो नौजवान हैं वो कितने उन्होंने गिव अप कर दिया है इस सिस्टम से, इस निज़ाम से, कि आप कहते हैं कि यार रिपोर्ट कराने का फ़ायदा क्या है। आगे बढ़ते हैं। तुर्बत से हमारे साथ कॉलर हैं अल्ताफ़ बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम है, सर्दी है जी। जी सर जी, सबसे पहले मैं आपके मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पूरी टीम को सलाम पेश करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छा फोरम आवाम को दे रहे हैं। लेकिन हम तो महीनों से ट्राई कर रहे हैं, आपके नंबर नहीं मिलते। पता नहीं आज सर्दी ने किसी कराची वाले का नंबर काट कर हमारा वो लाया है। हाँ। इसीलिए हमारी बात हुई है। मेरे ज़हन में सर 2-3 सवालात हैं। वो ये कि हम कौमी मीडिया में सुनते हैं कि बलूचिस्तान में सीटें आया है, तरक्की हुई है। बड़ा मेहरबानी अगर आप कैमरा लेकर आ जाए, हमारी तरक्की को दिखाएं तो ये बेहतर नहीं होगा, क्योंकि हम तो ग्राउंड में कुछ देख ही नहीं रहे। और दूसरी बात यह है कि हम बलूचिस्तान की खबरें, जब सीटें की बात आती है तो हम सुनते हैं कौमी मीडिया में, हम बलूचिस्तान की खबरें या कोई नाखुशगवार वाकया होता है सुनते हैं, यहाँ मौसम के हाल अहवाल होते हैं तो वो हम सुनते हैं, उस वक्त सुनते हैं। अगर ये तीनों मैटर्स ना आए तो बलूचिस्तान तो मुकम्मल कट के रख दिया है मीडिया ने। ये असबाब इसकी क्या है? और दूसरी बात ये है कि आज बिलावल साहब ने एक तकरीर की, तकरीर में उसने कहा कि भाई क्या कहते हैं, इमरान खान बहाना और हमारी एटमी पावर निशाना, क्या अंदर कुछ पक रहा है क्या? और दूसरी बात यह है कि आपके कौमी मीडिया के, आज़ाद कौमी मीडिया के हवाले से हमारे बलूचिस्तान में ये तासुर है, हम अपने सर्कल्स में कभी कभी कहते आपकी हमारी कौमी मीडिया अलाइदगी पसंद मीडिया है, हमको अलग कर दिया है खुद से, पाकिस्तान से। हमारी खबरें, हमारे हालात, हमारे बिजली, पानी, रोड, जितने मसाइल सेहत के, कुछ भी नहीं आते सर। बिल्कुल ठीक है, आपकी शिकायत जायज़ है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बस ये
ذہن میں رکھیں کہ ہمارا میڈیا کمرشل میڈیا ہے. کمرشل میڈیا جہاں چیز بکے گی اس طرف زیادہ توجہ دیتا ہے, اسی لیے ہماری توجہ بڑے شہروں پہ زیادہ ہوتی ہے. کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کبھی کبھی کوئٹہ تک ہم محدود ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پسماندہ علاقوں میں دلچسپی کمرشل میڈیا کی کم ہوتی ہے. پورے میڈیا کی میں بات نہیں کر سکتا, نہ سب کی ذمہ داری لے سکتا ہوں, اپنے پروگرام کی ہم لے سکتے ہیں. اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, جتنا ممکن ہوتا ہے, اتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی آواز پروگرام میں شامل رکھیں, آپ کے مسائل بھی پروگرام میں شامل رکھیں. دمام سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عمر نعیم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ سب کو بہت سلام. اور میں 4 چھوٹے چھوٹے کمنٹس ہیں جی. 2 تو اپریسیشن ہے. ایک تو یہ کہ آپ لوگوں کا پروگرام میں تقریباً 8-9 سال سے دیکھ رہا ہوں, تو میرا بہت ٹائم بچتا ہے صرف آپ کا پروگرام دیکھ کے. اٹ کورز ایوری تھنگ اینڈ ایوری تھنگ از ویری ویلیویبل, تو کافی بچت ہوتی ٹائم کی. دوسرا, آپ لوگوں نے جو غزہ کو کور کیا اور اس کے اوپر زرار نے پوری ہسٹری بتائی تھی, ہائیلی اپریشیٹڈ. صرف ایک بات میں جو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ جو ہسٹری ہے اگر اس کا پورا ایک نچوڑ میں نہ لیں, ایک پوری ویڈیو ہو تو بہت بینیفیشل ہوگی لوگوں کے لیے. بالکل, بہت اچھی سجیشن ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کا. اور ظاہر ہے کہ آپ ہیں جو دوسرے لوگ ہیں ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, اپنا ٹائم دیتے ہیں, اس کے لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں. غزہ پہ آپ نے بالکل صحیح کہا, زرار نے تو بہت اس پہ محنت کی ہے پچھلے 14 مہینوں سے, اور وہ سٹوری بھی ایسی ہے کہ ہم بھی جب یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں اکثر, اور وہ جس طرح سے پورا اس کو کور کرتے ہیں, وہاں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں, اسرائیل کا جو قتل عام ہے, تو ہم بھی بہت دکھی جا رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ زرار کو بڑی شاباش ہے کہ وہ کس طرح سے وہ پورا سارا دن اس چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے, اس کو بناتا ہے, اس کی سٹوری ٹیلنگ کرتا ہے. جہاں تک آپ نے کہا کہ ہم اس کی ایک ڈاکیومنٹری طرح کی بنا لیں, آئیڈیا بہت اچھا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو ورک فلو ہے اس میں بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں جو پروگرام بھی کرنا ہوتا ہے, اور ڈاکیومنٹری میکنگ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم اینڈ ایفرٹ. تو ریکمینڈ کریں گے نئے سال میں اگر زرار کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو غزہ پہ جو ہماری کوریج ہے وہ ہماری پلے لسٹ ہے یوٹیوب پہ, وہ اویلیبل ہے, آپ جب چاہیں اسے سرچ کر سکتے ہیں, اسے دیکھ سکتے ہیں. اینی تھنگ یو وانٹ ٹو ایڈ؟ اچھا, سوری, گو ایہڈ. I was just saying کہ there is a lot of good material present. غزہ پہ بہت اچھی ہسٹری کے حوالے سے ڈاکیومنٹریز موجود ہیں, اور کانسٹنٹلی بنتی بھی جا رہی ہیں. الجزیرہ نے بھی کافی اچھا کام کیا ہے. الجزیرہ نے بہت اچھا کام. واٹر میلن پکچرز کے نام سے اب ایک پورا ٹوٹلی پیلسٹینین پلیٹ فارم لانچ ہوا ہے, تو وہ لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں. آئی تھنک کہ کافی چیزیں موجود ہیں. لوگوں کا انٹرسٹ اس میں ہے, رہا ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا کہ یہ اب آپ کی جو بگ ٹیک کمپنیز ہیں, سوشل میڈیا ہے, کس طرح انہوں نے اپنے الگورتھمز چینج کیے کہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بات نہ ہو, وہ چیز نہ چلے. اور مطلب اٹس اسٹانشنگ. ایون انٹرنیشنل میڈیا جو ویسٹرن میڈیا ہے, کس طرح سے انہوں نے سپریس کیا ہے کہ اسرائیل پہ کوئی آنچ نہ آئے, اسرائیل کو کوئی کچھ نہ کرٹیسائز کرے. کمپلسٹی جو ہے وہ تو اسٹانشنگ ہے. لیکن سچ جو ہے نا وہ چھپایا نہیں جا سکتا. تو اس دفعہ اس سال کا ایک اور بہت بڑا ڈیفائننگ فیچر یہ بھی تھا کہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا میرے خیال سے امریکہ کی تاریخ میں کہ امریکن کالجز میں امریکن وائٹ اسٹوڈنٹس نے فلسطین کے حق میں دھرنے ڈالے اور اسرائیل کے خلاف بات کری. تو یہ بات ہے کہ اب وہ سچ باہر آ چکا ہے. سوشل میڈیا کے زمانے میں جب لوگوں نے وہ ویڈیوز, وہ خوفناک ویڈیوز دیکھیں, تو اس کے بعد پھر کوئی انسان اس جھوٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا جو اسرائیل اس وقت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم سوشل میڈیا کو بہت کوستے ہیں, اس کا یہ فائدہ ہے. لیکن اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ سپریس نہیں کر سکتے. آپ بھلے انٹرنیشنل میڈیا کو کنٹرول کریں, لیکن آپ سچ کو کتنا دبائیں گے. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں کراچی سے سیف الرحمان صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اور جیلانی صاحب بڑا اچھا لگا تھا آپ نے ینگسٹرز کو ساتھ میں بٹھایا, اور بڑا خوشگوار یہ نظر آ رہا ہے. اور مجھے ایسا لگا جیسے زرار کھوڑو اور وسعت اللہ خان بچپن میں بیٹھے ہیں. جب وہ نہیں ہوتے تو پھر میں ان کو زحمت دیتا ہوں, اور یہ دونوں میرے فارمر کولیگز بھی ہیں, خوشی خوشی آتے ہیں. ایک اور بات جیلانی صاحب کہنا چاہوں گا, تھوڑی پہلے اپنے بچوں کے لیے کہا, میرے لیے ایک تو آپ کو سلام اور بچوں کو بہت ساری دعائیں. پہلی بات تو یہ. اچھا جی, دوسری بات یہ کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے لفظ یوز کیا بچوں نے بھی گیو اپ کر دیا ہے. تو میں گیو اپ نہیں کہوں گا, بلکہ میں کہوں گا ہمارے بچے ہم سے زیادہ سچ بولتے ہیں جی. تو ماشاءاللہ یہ لوگ بالکل کھری کھری باتیں کرتے ہیں, اور دس ریئلی اپریشیبل. بالکل بالکل. اگر ٹائم کم ہوتا ہے تو میں جلدی سے اپنی بات کر لوں جس کے لیے میں نے کال کری ہے. میں نے کال تو بے نظیر صاحبہ کی برسی کے حوالے سے برگندی سے, لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب نے فون کیا تھا جو کہ
CCI کی میٹنگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے ملک سعید صاحب تشریف لاہور سے. جی 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 بالکل. تو انہوں نے یہ کہا, تو میں کہوں گا کہ جب پاکستان جب انفارچونیٹلی بریک اپ ہوا تھا, ایسٹ پاکستان الگ ہوا تھا, 25 سال بعد ہو گیا تھا, اور اس کے بعد 26 یا 27 سال میں پاکستان کو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کراچی میں, سندھ میں خاص طور پہ ہم نے جو ہے نا وہ کوٹا سسٹم نافذ کیا, دیہی شہری حصوں میں تقسیم کر دیا تھا. اس کو اب 50 سال ہو گئے. تو جب CCI بنتی ہے چاروں صوبوں کے کنفلکٹس کو ریزالو کرنے کے لیے, تو چونکہ سندھ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے, تو یہاں پر دیہی اور شہری میں جو کنفلکٹ ہوگا اس کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی فورم اس طرح کا نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ تو مطلب یہ کہ اب وہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی نیشنل اسمبلی میں جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن کا لیڈر ہونا چاہیے, تو وہ صوبہ میں کیوں نہیں ہوتا؟ خاص طور میں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا, سندھ کی بات کروں گا, یہاں کیوں نہیں ہوتا؟ بالکل بالکل جائز بات ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ وہی اصول ہونا چاہیے, چیئرمین اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے, تسلیم کر لیا گیا اور ہوتا بھی ہے. یا صوبے میں, میرے صوبے سندھ میں نہیں ہو رہا. نہیں دیکھیں, وہ ایکچولی بس یہ ایک المیہ ہے کہ جو یہاں پہ جو حکمران پارٹی ہے وہ وفاق میں جمہوریت چاہتی ہے, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو اس کی مرضی ہے وہی ہو, اور یہ کھلا تضاد تو ہے. بالکل آپ نے اس کی نشاندہی کی. سیف الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کی طرف میں آتا ہوں, ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے, آخری چلیں گے اور اریبہ اور عمر سے بات بھی کریں گے. پروگرام میں ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں کراچی سے شہاد صدیقی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم سر, آپ کے ساتھ یہ ینگسٹرز کو بھی بہت دعائیں. جی شکریہ. بات سر یہ ہے کہ سر ایک بات آج آپ سوچیں, سوشل میڈیا پہ آپ نے کہا کہ یہ بہت اچھا بھی کام کر جاتا ہے اور اس سے فلسطین کی آباد ہوتی. آج اپنے ملک کا آپ حال دیکھیں, وہ دباتے رہے, اب پورا شہر میں احتجاج پہ آ گئے لوگ. تو ہماری حکومت اس ریت پہ کیوں آ جاتی, لانا چاہتی ہے کہ اگر شروع میں ہی 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے پہلے وہاں معاملات کو سالو کر لیتے, تو آج یہ کرتے کرتے ہمارا پورا شہر میں احتجاج ہو رہا ہے. اس کے اوپر بھی تو کوئی غور کرے, کوئی فکر کرے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے. بالکل ہم ساری دنیا کے لیے تو چیخ چیخ کے مرے جا رہے ہیں, ہمارے اندرونی ملک کے اندر جو خلفشار اور جو لوگوں کے رنجشیں, جو نام آپس میں تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اس کو بھی تو کم سے کم کوئی وہ کرے, ہائی لائٹ کرے. بالکل 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 صحیح ہے. یہ اندازہ کریں کہ جب ساری معاملات خراب ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جی اب ہم دیکھیں گے. ایسا نہ ہو. اور جانے والے سال کو میں پھر آنے والے سال پہ ملاقات انشاءاللہ زندگی رہی تو کال کر سکا جی, اور اس کی تیزی مبارکباد. شکریہ. جانے والے سال میں کوئی غلطی ہوئی ہو, ارے نہیں, کالر ریگولر ہوں. ہاں بالکل بالکل. نہیں انشاءاللہ آپ سے نئے سال میں اگلے ہفتے بھی بات ہوگی. یہ جو انہوں نے بات کی کہ جیسے کرم کا مسئلہ ہے, ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ بہت ایکسپلائٹ بھی ہوا, کیونکہ اس میں ایک فرقہ واریت کا رنگ ہے اور کمیونٹیز نے جذبات بھڑکانے کے لیے, تشدد پہ اکسانے کے لیے بھی اسے یوز کیا. لیکن ساتھ ہی اس کا پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ جب حکمران آپ کو لگیں کہ بے حس ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, ایسی زبانی کلامی بیانات دے کے صوبائی گورنمنٹ وفاق کو بولے, وفاق صوبے کو بولے, بیچ میں وہ معاملہ حل نہ ہو. تو سوشل میڈیا 2 دھاری تلوار اسی لیے ہم کہتے ہیں نا. لیکن جنہوں نے کہا کہ اب یہ کراچی میں آ گیا ہے نا معاملہ, اب یہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے پچھلے 2-3 دن سے. تو ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں بہاول نگر سے سید سلیم صاحب. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر میں سب سے پہلے جیلانی صاحب اور اریبہ فاطمہ اور عمر زیب آپ سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے پورے ملک میں جو پروگرام شروع کیا ہے اس میں تمام لوگ اپنی رائے کا اظہار کر سکنے کے مجاز ہیں. تو یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات ہے کہ چلیں کوئی اپنا جو اس کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے وہ بیان کر سکتا ہے, جو اس کے خیالات غلط بھی صحیح بھی صحیح. سر میں تھوڑا سا اریبہ فاطمہ آپ سے بھی اختلاف کروں گا, اور میں تھوڑا سا اپنے اس کو محسوس نہیں کرنا. عمر زیب بھائی, جب بات ہو رہی تھی نا پارا چنار کی, تو آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو جب اسلام آباد میں ڈی چوک کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت تو ساری سیکورٹی فورسز اور گورنمنٹ انوالو ہو جاتی ہے, اور جب پارا چنار میں وہاں مسئلہ بنتا ہے
تو وہاں یہ نہیں ہوتے. لیکن سر یہ ذمہ داری کسی ایک ڈپارٹمنٹ پہ یا کسی ایک پہ نہیں ڈالنی چاہیے. میں تھوڑا سا اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ وہ جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی کے گنڈا پور صاحب, وہ جتنے بندے لے کے اور جس طرح لے کے اسلحہ لے کے تو وہ چڑھائی کرتے ہیں نا اسلام آباد پہ سڈی چوک پہ, تو اس سے آدھے بندے لے کے جائیں تو وہ پارا چنار کا راستہ کھل سکتا ہے. تو سر میری بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ان کے خلاف بات کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ اٹس دی ریسپانسبلٹی آف آلموسٹ آل دا ڈپارٹمنٹس, اٹس دا ریسپانسبلٹی آف آلموسٹ آل دی سٹیزن. اور یہ کوئی تمام جو میں یہ نہیں کہتا اس میں چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, گورنمنٹ ہو, پارٹیز ہوں, پبلک سیکٹر ہو, تمام ہو, تو ہم سب کو مل کے, ملک تو ہم سب کا ہے نا سر, ہم نے سب کو بچانا ہے نا. تو سر کسی ایک پہ ذمہ داری ڈالنے کی بجائے ہم سب کو مل کے یہ معاملہ حل کرنا چاہیے. تھینک یو. اور جیلانی صاحب اور زیب صاحب, یہ ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم جنوبی پنجاب میں رہنے والے چھوٹے سے ڈسٹرکٹ بابل نگر, وی آر لیونگ آن دا ریور آف ستلج سر. تو یہ آپ ہماری بات سن رہے ہیں تو ہمارے لیے اس سے اور بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے. زبردست زبردست, آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. تو پوائنٹ ان کا اپنی جگہ پہ صحیح ہے کہ اگر شاید تاثر ان کو یہ ملا کہ صرف جیسے آپ وفاقی حکومت کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ صوبے کی بھی ذمہ داری ہے, چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ گنڈا پور صاحب اسلام آباد چڑھائی کرنے کے لیے تو بہت لوگوں کو جمع کر کے جاتے ہیں, لیکن کرم کا جو ضلع ہے وہاں جانے کی ہمت نہیں ہے ان میں. لیکن سوال ضرور یہی ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ دونوں کی ہے. مطلب پرائمریلی ہمارے یہاں دیکھیں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ پروونس کا ہے, لیکن جہاں پہ معاملات اتنے آپے سے باہر ہوں کہ ٹرائبز جو ہیں وہ ہیویلی آرمڈ ہیں, بالکل ایسا, مطلب ان کے پاس ایسا اسلحہ ہے. ابھی تو وہ ڈی ملٹرائزیشن والا جو سارا آئیڈیا ہے, اب اس پہ بھی دیکھنا چاہیے کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. آپ کو پتا ہے نا ہمارے یہاں جو ایپیکس کمیٹی ہے اس میں ظاہر ہے کہ فوج کے کمانڈرز بیٹھتے ہیں, پروونس کے جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بیٹھتے ہیں, بیوروکریسی ہوتی ہے, پولیس والے بیٹھے ہوتے ہیں, اسی لیے بنائی ہے ایپیکس کمیٹی. وہ جو بات ہے کس کی ذمہ داری ہے, کلیکٹیو ذمہ داری ہے, لا اینڈ آرڈر اور امن و امان, تو وہ بالکل انہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے ساتھ اگلے کالر ہیں کراچی سے عظیم قریشی صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جیلانی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتائیے. اللہ کا شکر. میں ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں اور ہمیشہ پازیٹیو اسکول آف تھاٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں. تو میں یہ پارا چنار والا انسیڈنٹ پہ افسوس کرتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں اس کے ساتھ دو چیزوں پہ آپ سے آج بات کروں گا. ایک یہ کہ ہمیشہ میں آپ سے ذکر کرتا ہوں ہاسپٹیلٹی, ٹریول اینڈ ٹورزم, اور ایک آج میں آپ کو ایک اور چیز ایڈ کروں گا, وہ ہے یوتھ پاکستان کا. 64% یوتھ ہے ہمارے پاس, جس میں سے آپ کے لیفٹ اینڈ رائٹ پہ بھی بیٹھا ہوا ہے. بالکل بالکل, یہ ان کی نمائندگی کے لیے بٹھائے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمارے ٹائم میں تو یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ یوتھ کی کیا اسپیشلٹی یا کیا کچھ کیا جا سکتا ہے یوتھ کے لیے. تو یہ دو اسپیکٹ ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا, ایک ٹریول اینڈ ٹورزم, ہاسپٹیلٹی, اور ایک یوتھ. دیز آر دا کی فیکٹرز کہ یہ پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. کسی ملک میں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرابلم نہیں ہے, ہر جگہ پرابلم ہوتی ہے, لیکن ہمیں پرابلم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کسی طریقے سے بھی. پاکستان ٹریول مارٹ ہو رہا ہے 31 جنوری سے 2 فروری تک. اٹس اے بگ ایونٹ فار پاکستان. تو میں سمجھتا ہوں اور آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں سر کہ اس کے لیے ہمیں ایک پراپر مارکیٹنگ تھیم چلانی چاہیے تمام چینلز پہ. پروموٹ پاکستان, ایکسپلور دا ایکسپلور پاکستان. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ 4 ملین پلس لوگ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری سے منسلک ہیں پاکستان میں. جی جی جی. اور یہ جو یوتھ آپ کے ساتھ ہے, اس کو اگر ہم ہاسپٹیلٹی میں انوالو کر دیں تو ہمارے پاس صرف پاکستان میں نہیں سر, انٹرنیشنل ایرا پہ بھی جاب اپارچونیٹیز نکلتی ہے. بالکل صحیح ہے. ہمارے پاس ڈالر کتنا بھی مہنگا ہو جائے, درہم کتنا بھی مہنگا ہو جائے, اگر ایک فیملی میں ایک آدمی باہر کام کر رہا ہو نا سر, تو وہ افیکٹ نہیں کرے گا. نہیں, اچھا ہے, پازیٹیو لوکنگ آپ کا آئیڈیا ہے, اپروچ ہے, پوٹینشیل بہت ہے. ہم نے دیکھا ہے حالیہ برسوں میں ہمارے یہاں ڈومیسٹک ٹورزم کتنا بڑا ہے. بالکل, پہلے نہیں جاتے تھے لوگ, اب میں دیکھتا ہوں نکل جاتے ہیں, کیونکہ ایک تو افورڈیبلٹی نہیں ہے باہر جانے کی اتنی, اور پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزے بھی مشکل ہیں,
تو لوگ یہاں پہ نکل جاتے ہیں. میں کارونجھر گیا تھا, آپ بھی تھے وہاں پہ, کیسے کراچی سے لوگ آئے تھے, پہلی دفعہ آئے تھے دیکھنے کے لیے. اور ناردرن ایریاز میں تو کچھ زیادہ ہی ٹورزم ہو رہا ہے, اس کا بھی ایک ایکولوجیکل ایک ہے. اس کا ایک ریزن ویسے یہ تھا کہ پچھلے کچھ سالوں میں ناردرن ایریاز میں جو ٹورزم بہت ایک طرح سے عروج پہ آیا, اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ تھی کہ وہاں پہ اور وہاں کے راستوں میں ایک سیکیورٹی قائم کی گئی تھی. انفارچونیٹلی اب ہم ایک ایسے دوبارہ ایسے موڑ پہ آ گئے ہیں کہ وہ سیکیورٹی جو ہے دوبارہ کمپرومائز ہو گئی ہے. اور پھر پولوشن کا بھی ایک سیریس ایشو ہے. تو آپ سے بات کرنے میں مزہ بہت آ رہا ہے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو ہمیں لینی ہے اجازت. آپ نے ہمیں آج جوائن کیا, آپ کا بہت بہت شکریہ. اریبہ عمر کا بھی شکریہ. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.